السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں آج میں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی خوشخبری ہے جو کہ اس وقت رومینیا میں اور بلغاریہ میں ہیں۔ 31 مارچ رات 12 بجے سے بارڈر جو ہے ان کے لیے ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی فی الحال جو ہیں وہ آپ لوگ بائی ایئر آ سکتے ہیں۔ 1 اپریل کو بہت سارے لوگ آئے ہیں بلغاریہ سے بھی اور رومینیا سے بھی، جو کہ بائی ایئر آئے ہیں۔ سنگل ٹکٹ لے کے آئے ہیں، ون وے ٹکٹ نہیں لیا، کوئی ہوٹل بکنگ نہیں، کوئی انشورنس نہیں، ٹریول انشورنس نہیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی ان کو بارڈر کے اوپر، مطلب ایئرپورٹ کے اوپر۔ صرف انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس چیک کرائے، وہاں سے چڑھتے ہوئے بھی اور یہاں پر اترتے ہوئے بھی۔ تو جو راستے ہیں خشکی کے راستے، مطلب بائی روڈ جو ہے وہ ابھی اوپن نہیں ہوا، لیکن وہ بہت جلد اوپن ہو جائے گا، کیونکہ رومینیا اور بلغاریہ کا جو مسئلہ ہے وہ بائی روڈ کا زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ ٹرکنگ وغیرہ جو ہوتی ہے ان کے اوپر کافی سامان ہوتا ہے، اور بارڈر کے اوپر جو ہے کافی رش ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں ان کو بائی روڈ بھی۔ لیکن اب بہت جلد جو ہے آپ لوگ بائی روڈ بھی آ سکیں گے، یعنی کہ بائی ٹرین آ سکیں گے، بائی بس آ سکیں گے، بائی کار بھی آ سکیں گے۔ لیکن فی الحال جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بائی ایئر کا راستہ جو ہے وہ کھل چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے اب کہیں سے بھی آنا ہے، اگر آؤٹ آف شینگن، آؤٹ آف یورپ کہیں سے بھی آنا ہے، تو آپ کو اب جو ویزا ہے وہ شینگن ویزا لینا پڑے گا، کیونکہ شینگن ویزا ہوگا آپ کا تو تب ہی آپ ٹریول کر سکیں گے بلغاریہ یا رومینیا۔ تو بلغاریہ رومینیا کیونکہ اب شینگن کنٹری کا ایک اب پارٹ بن چکا ہے، شینگن ایریا میں آ چکا ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کو شینگن ویزا جو ہے وہ لینا پڑے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو ورک پرمٹ ہیں، جو پہلے ورک پرمٹ تھے ان کی پوزیشن اور تھی، اور اب جو ورک پرمٹ ایشو ہوں گے اس منتھ سے ان کی پوزیشن اور ہوگی، کیونکہ یہ شینگن ورک پرمٹ کہلائے گا۔ پہلے جو آپ ورک پرمٹ لیتے تھے رومینیا کا، تو وہ رومینیا ورک پرمٹ ہوتا تھا، اب شینگن ورک پرمٹ ہوگا، لیکن کمپنیاں جو ہے وہی ہوں گی جس کمپنی سے آپ کو ورک پرمٹ ایشو ہوگا۔ تو یہ بہت اچھی ایک نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو کافی عرصے سے رومینیا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی کب یہ بارڈر کھلیں گے، کیونکہ کافی لمبا چوڑا انتظار کرنا پڑا، کچھ رکاوٹیں تھیں نیدرلینڈ کی طرف سے اور آسٹریا کی طرف سے، یہ بھی بات پرانی ہو چکی، سب لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ رکاوٹیں اب ختم ہوئی ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ راستہ جو ہے یہ کھل چکا ہے۔ لیکن اب یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ کوشش کریں، آپ کے لیے ایک میری طرف سے ٹپ ہے کہ اگر تو آپ رومینیا میں کام کر رہے ہیں یا بلغاریہ میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے وہیں پہ آپ کام کریں، وہاں پہ آپ پی آر لیں، وہاں کی پی آر لیں۔ ابھی جو لوگ آئے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس ٹی آر سی ہے، ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ ہے، کیونکہ شنگن کا حصہ بن چکے ہیں وہ بھی، اس لیے ان کو اجازت ہے آنے کی۔ لیکن بہت لوگوں کے سوال ہوں گے کہ جی کیا ہم رومینیا یا بلغاریہ کی ٹی آر سی کے اوپر جرمنی آ کر، فرانس آ کر یا کہیں اور آ کر بڑی کنٹری میں جاب کر سکتے ہیں؟ تو میرا اس کا یہ جواب ہوگا کہ آپ جاب نہیں کر سکتے۔ آپ گھومنے کے لیے تو آ سکتے ہیں، جاب آپ کو تب ملے گی ان کنٹریوں میں جب آپ کے پاس پی آر ہوگا، پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ ہوگا، یا پھر آپ کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہوگی، تب آپ جاب کے حقدار ہوں گے، آپ کو جاب یہاں سے یا ورک پرمٹ جو ہے وہ یہاں سے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں گے جی کہ ٹی آر سی کے اوپر ہمیں ورک پرمٹ مل جائے گا، ہمیں کام مل جائے گا، تو وہ آپ کو کام نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے اس وجہ سے آنا ہے ان کنٹریوں میں تو بالکل مت آئیے،
کیونکہ نہ تو کام ملے گا نہ کوئی دے گا آپ کو کام۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آنا ہے سیر و تفریح کے لیے، دیکھنے کے لیے، گھومنے کے لیے، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ آ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ایجنٹ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں جی کام دلا دیں گے، کام دلا دیں گے۔ یہاں پہ اس طرح کے کام نہیں ملتے ہیں، کوئی ان کی یہاں پہ نہیں چلتی ہیں ایجنٹوں کی۔ جو قانون ہے قانون کے ساتھ ہی ان کو چلنا پڑتا ہے، جو بھی آئے گا قانون کے ساتھ ہی چلے گا، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا میری پھر یہی گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے کسی بھی بڑی کنٹری میں آنا ہے تو کام کی غرض سے مت آئیے، کیونکہ آپ کا پھر پیسہ بھی ضائع ہوگا اور ٹائم بھی ضائع ہوگا، اور بہت سارے لوگ اب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری چیز ایک اور یاد رکھیے، یہ بھی میری طرف سے ٹپ ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم وہاں بڑی کنٹری میں جا کے اسائلم اپلائی کر لیں گے تو آپ کا اسائلم بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگا، آپ کو آپ کی اپلیکیشن ہی نہیں لی جائے گی۔ جب آپ کے فنگر پرنٹ نکل آئیں گے تو آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا کچھ دنوں کے بعد، اور یہ والا رسک تو آپ نے بالکل نہیں لینا۔ بہرحال آگے آپ کی مرضی، جس طرح آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی میں ٹپ دے دوں آپ کو، کیونکہ جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے رومینیا بلغاریہ کے اندر کافی سارے ایجنٹ ہیں، تو اب وہ پہلے والا سلسلہ نہیں رہا ان دونوں کنٹریوں میں۔ اب آپ نے اگر کسی سے ورک پرمٹ لینا ہے تو وہ بڑے حساب سے لینا ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ویریفائی کرنا ہے، کیونکہ اب وہ والا جو ٹائم ہے وہ گزر چکا۔ اب ورک پرمٹ بھی جو ہے اس کی ایک تو قیمت بھی زیادہ ہوگی، 100% سی بات ہے، اور دوسرا اوریجنل یا فیک ورک پرمٹ، کیونکہ ابھی تک ان لوگوں کے پاس وہ پرانے جو پیپرز ہیں، مطلب پرنٹ جو انہوں نے نکالے ہوئے ہیں، ان کے پاس ابھی تک ہیں، رومینیا کے پاس بھی اور بلغاریہ میں جو یہ کام کرتے ہیں ان کے پاس بھی۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے چھان بین کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پرانے جو آپ کو ورک پرمٹ انہوں نے ایشو کرائے ہوئے ہیں وہ آپ کو دے دیں تو آپ ان کو پیسہ دیں، اس کے اوپر آپ کو ویزا نہیں ملے گا، وہ آپ کے صرف پیسے ضائع ہوں گے۔ اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ مجھے بعد میں خیال آیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کا، تو وہ پیسے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے یہ چیز کے اوپر غور کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔